خدا کے لیے آپ ہی ایسا مت کریں. آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی بھی قسم اٹھوا سکتی ہیں. میں قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو غازان کو... انابیہ کی آواز اس کے آنسوؤں میں ڈوب گئی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مگر سامنے کھڑی زارا نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی. زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بند کرو یہ جھوٹ موٹ کے آنسو. دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے نا کہ بیٹھے بیٹھائے اتنا شاندار انسان پھنسا لیا اپنے جال میں. بند کرو یہ ناٹک اور پکڑو یہ جوڑا اور جاؤ جا کر سج سور کر باہر آ جاؤ. لے جا کر بٹھا دیتی ہوں میں تمہیں اس کی سیج پر، جہاں بیٹھنے کے لیے تم مری جا رہی ہو. زارا کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے. انابیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. زارا نے تقریباً پھینکنے والے انداز میں اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کی گٹھڑی رکھی تھی. تیار ہو جاؤ جلدی سے، مولوی آ گیا ہے. بابا جان نے تمہارے نکاح کا حکم دے دیا ہے. اس سے پہلے کہ تم ہمارا سر مزید شرم سے جھکاؤ، اپنی بے قابو ہوتی جوانی کو لگام ڈالو. فنکارتے ہوئے زارا نے ایک دفعہ پھر انابیہ کو کچوکے لگائے تھے. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لیے. بہن کے جملے اس سے برداشت نہ ہو رہے تھے. زارا الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی. انابیہ وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی. بیڈ پر دھری سرخ گٹھڑی پھسل کر نیچے جا گری تھی. وہ روسی لباس تھا، انتہائی مہنگا اور خوبصورت. اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو انابیہ ٹھٹک سی گئی. اوپر ہی زیورات کا ڈبہ رکھا تھا، چھل مل کرتے خوبصورت جڑاؤ زیورات جو خاندانی ہونے کا پتہ دے رہے تھے. دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا تو انابیہ بے ساختہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. بی بی جی، مالک نے حکم دیا ہے کہ آپ کو تیار کر دوں. مولوی صاحب بس آنے ہی والے ہیں. ملازمہ نے جوڑے کی جانب اشارہ کیا تو انابیہ لب بھینچ کر رہ گئی. مگر وہ جانتی تھی حویلی کے اصول سخت ہیں، فیصلے بدلے نہیں جا سکتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بندھن میں بندھنے جا رہی تھی جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا. مگر اس سے بھی زیادہ شرمناک بات تو وہ تھی جو سب لوگ اس کے متعلق سوچ رہے تھے. اس کے گال ایک دفعہ پھر سرخ پڑنے لگے. ملازمہ مہارت رکھتی تھی. اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد انابیہ کو خوبصورت روپ دے دیا. بھاری عروسی جوڑا پہنے ہلکے سے میک اپ میں اس کا عروسی روپ باطل لگ رہا تھا. وہ کسی کو بھی لمحوں میں گھائل کر سکتی تھی. ملازمہ ہی اسے ہاتھ سے تھام کر کمرے سے باہر لے آئی. باہر نکلتے ہی انابیہ کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے. سامنے ہی صوفوں کے اوپر اس کا پورا خاندان بیٹھا تھا. اس کی بہن زارا، ماں سفینہ بیگم اور باپ تیمور صدیقی صاحب، جن کے کندھے جھکے ہوئے تھے. صرف غران تھا جو کسی پتھر کے بت کی طرح سامنے سے آتی انابیہ کو دیکھ رہا تھا. نکاح پڑھائے مولوی صاحب، اس سے کچھ بعید بھی نہیں. نہ جانے یہاں سب کے سامنے کیا کر بیٹھے. زارا نے نفرت سے کہا تو اہانت کے شدید احساس سے انابیہ کے گال سرخ پڑ گئے. اسے لے جا کر صوفے پر غاران کے برابر بٹھا دیا گیا. ایک نفرت بھری نگاہ اذان پر ڈالی، مگر اس کے لبوں پر زوردار شوق لگا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا. نکاح ہوتے ہی تیمور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، شہر پہنچتے ہوئے بھی کافی وقت لگ جائے گا. ان کی آواز میں غم تھا. انابیہ کا دل لرز اٹھا تو کیا وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں بھی ساتھ جاؤں گی بابا جان، اس نے کہا تو سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا. تم اب واپس کس طرح جا سکتی ہو؟ جو تم چاہتی تھی وہ سب تو میں نے کر دیا. یہ سوچے بغیر کہ اس سب کے بعد میں خود کبھی اپنی نظر میں نہیں اٹھ سکوں گا. اب تم یہیں رہو اور وہ سب کچھ کرو جو کرنے کے لیے تم تڑپ رہی ہو. تیمور صاحب نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، مگر باپ کے منہ سے ایسی بات سن کر انابیہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی. تیمور صدیقی سفینہ بیگم کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب چلے گئے تھے. غازان کے بابا سلجوق صدیقی بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلے گئے. شاید وہ انہیں رات کے اس بہر شہر واپس جانے سے روکنا چاہتے تھے. وہ وہیں کھڑی پتھر کا بت بنی تھی. چلو آؤ، لے جاؤں تمہیں غازان کے کمرے میں، سہاگ رات ہے نا تمہاری. چپتے ہوئے لہجے میں زہرا نے ایک دفعہ پھر کہا تو انابیہ سسک اٹھی. خدا کے لیے بس کر دیں آپ ہی، میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اس رات جو کچھ ہوا
اس میں میرا کوئی قصور اور عمل دخل نہیں تھا، وہ سب کچھ صرف ایک حادثہ تھا۔ انابیہ کی بات کا زارا پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کر دیا تھا۔ ملازمہ آگے بڑھی اور اس نے انابیہ کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ غسان کے کمرے کی جانب کر دیا، جو اب تک اپنے باپ کے پیچھے جا چکا تھا۔ خوبصورتی سے سجے ہوئے کمرے میں سفید بے داغ بیڈ شیٹ کے اوپر بیٹھتے ہوئے انابیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ آج اس نے اپنے سارے رشتے کھو دیے، اور کھوئے بھی کس کے لیے تھے؟ غسان کا تصور ذہن میں آتے ہی اس کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی۔ اس کے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ اسے یاد آئی تو وہ جیسے برف کا مجسمہ بن گئی۔ تو آخر تم کامیاب ہو ہی گئے غسان۔ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ گہری سانس لیتے اس نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ زارا کے نفرت میں ڈوبے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر کچھ اور بھی تھا جو یاداشت کے پردے پر مسلسل چل رہا تھا۔ کتنی خوش تھی وہ یہاں آنے سے پہلے۔ پہاڑوں میں بنی اس خوبصورت حویلی کو دیکھنے کے لیے وہ کتنی بے چین تھی۔ میرا کمرہ ہے یہ، نکلو یہاں سے۔ ایک طرف آواز اس کے کان میں گونجی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ نیند میں جا چکی تھی اور نیند میں ہی ماضی اس کے سامنے پرت در پرت کھل رہا تھا۔ یہ زارا کی آواز تھی، 13 سالہ زارا جو اپنے سے 3 برس چھوٹی 10 سالہ انابیہ کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹ رہی تھی۔ لیکن یہ میرا کمرہ ہے، میں شروع سے یہاں رہتی ہوں، انابیہ نے سسکتے ہوئے کہا، مگر زارا طاقتور تھی۔ اس نے اسے باہر دھکیل کر خود کمرہ بند کر لیا تھا۔ باہر لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھ کر کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ اسے پتا تھا کہ چپ کروانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ماں کے مرنے کے بعد تو وہ یوں بھی لاوارثوں والی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بوڑھی آیا ہی تھی گھر میں جو اسے کھانا وغیرہ کھلا دیا کرتی، مگر تیمور صاحب بیوی کی موت کے بعد بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ انہوں نے بھی بیٹی کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ چونکہ تو وہ اس دن جب کچن میں اپنے لیے کھانا گرم کرتے ہوئے انابیہ کے ہاتھ پر سالن گر گیا، اس کی چیخیں سن کر تیمور صاحب جو کمرہ اندھیرا کیے بیٹھے تھے، لپک کر دوڑتے ہوئے کچن میں آئے جہاں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ کو اب دوسری شادی کر لینی چاہیے تیمور صاحب، بچی ابھی چھوٹی ہے، اپنا خیال نہیں رکھ سکتی۔ اب دفتر چلے جاتے ہو، کہیں پہ کسی دن اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ یہ آیا نے انہیں سمجھایا اور وہ اپنا سامان باندھنے بیٹھی تھی۔ ان کا بیٹا انہیں لینے آیا تھا، ہر روز کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی۔ اس آیا کے علاوہ تیمور صاحب کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ انابیہ کی عمر ان دنوں صرف 8 سال تھی۔ بڑھتی عمر کی بچی کو وہ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے محبوب بیوی کو بھلا کر دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی دور بھر کی کزن سفینہ بیاہ کر ان کے گھر آئی تو اس کے ساتھ زارا بھی تھی۔ اس کے پہلے شوہر سے اس کی اولاد خاموش اور سنجیدہ سی بچی۔ اس نے آتے ہی انابیہ کو بڑے غور سے دیکھا۔ اچھا ہے انابیہ کی اس کے ساتھ دوستی بھی ہو جائے گی، تیمور صاحب نے سوچا، اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ تیمور صاحب تو شادی کے چند ہی مہینوں کے بعد خود دبئی چلے گئے۔ پیچھے انابیہ مکمل طور پر سفینہ بیگم اور زارا کے رحم و کرم پر آ گئی۔ ان دونوں نے اسے مکمل طور پر سنڈریلا بنا دیا تھا۔ گھر کے چھوٹے بڑے کئی کام وہ کرتی اور زارا نے اسے اس کے کمرے سے محروم کر دیا۔ گھر میں موجود اکلوتا کمپیوٹر چلانے کی اجازت صرف زارا کو تھی۔ صرف وہی اگر چاہتی تو انابیہ کبھی کبھار اسے استعمال کر سکتی تھی۔ باپ کا فون آتا تو چاہنے کے باوجود انابیہ اس سے کوئی بات نہ کر سکتی۔ وہ صرف چھٹیوں کے انتظار میں ہی رہتی کہ کب تیمور صاحب واپس آئیں گے اور وہ ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکے گی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی تیمور صاحب واپس آتے، سفینہ بیگم اور زارا کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا۔ کھانے کی میز پر وہ بار بار کھانے کی چیزیں انابیہ کے سامنے رکھتی، اور جیسے ہی تیمور صاحب ادھر ادھر ہوتے، آنکھیں نکالتے ہوئے وہ صرف ایک ہی دھمکی دیتی، اگر اپنے باپ کو کچھ بھی بتایا تو اندھیرے باتھ روم میں بند کر دوں گی۔ انابیہ لرز کر رہ جاتی۔ اندھیرے باتھ روم میں بند ہونے کا تجربہ بڑا خوفناک تھا۔ ایک دفعہ وہ اسے بند کر بھی چکی تھی جب زارا نے روشن دان سے کاکروچ سے بھرا شاپر اندر کو لڑکا کر اس کا منہ کھول دیا تھا۔ انابیہ کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی تھی اور بے ہوش ہونے کے بعد ہی اسے باہر نکالا گیا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ جاتی۔
نتیجتاً اس نے کبھی تیمور صاحب کو یہ نہ بتایا کہ گھر میں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، اور اب جب دونوں ہی جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکی تھی، انابیہ 18 سال کی جبکہ سارا 21 سال کی ہو چکی تھی، تو تیمور صاحب کے بڑے بھائی جو پہاڑی علاقوں میں بنی اپنی خاندانی حویلی میں رہتے تھے، اچانک ہی مٹھائیوں کے ٹوکروں سمیت ان کے گھر چلے آئے۔ ہماری بیٹی تو ہمارے حوالے کر دو تیمور، بہت عرصہ رکھ لیا تم نے اسے، سعدان کی بیرون ملک بڑی اچھی نوکری لگ گئی ہے۔ خیر، ہمیں تو اس نوکری کی ضرورت نہ تھی، خاندان کی جائیداد ہی اتنی ہے کہ یہ سالوں تک بیٹھ کر بھی کھائے تو کم نہیں پڑے گی، لیکن نوکری بڑی اعلیٰ پوسٹ پر ہے، اب تم جلد از جلد انابیہ کا رشتہ ہمیں دے دو۔ سلجوق صاحب نے محبت سے کہا تو سفینہ بیگم نے بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلا۔ انابیہ کیوں؟ زارا کیوں نہیں؟ وہ بڑی ہے اور اس کا زیادہ حق ہے۔ انابیہ تو ویسے بھی ابھی چھوٹی ہے، سارا دن بندروں کی طرح اچھل کود کرتی رہتی ہے، عقل تو اس میں نام کی نہیں۔ زارا سگڑ ہے، اپنی ڈگری مکمل کر چکی ہے، کہیں نہ کہیں تو ہم نے اس کا رشتہ کرنا ہی ہے، تو پھر سعدان تو خاندان کا لڑکا ہے اور اتنی دولت جائیداد والے لوگ ہیں آپ، فوراً زارا کے لیے انہیں ہاں کر دی۔ سفینہ بیگم نے تو رات ہوتے ہی تیمور صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ سلجوق صاحب نے بڑی محبت سے انابیہ کا رشتہ مانگا تھا، بچپن سے ہی وہ انابیہ کو اپنی بہو کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن اب بیوی کی بات سن کر وہ خود سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اگر زبردستی بیٹی کا رشتہ بھائی کے گھر کرتے تو سب یہی سمجھتے کہ انہوں نے زارا کو کبھی اپنی سگی بیٹی کا درجہ نہیں دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جب انہوں نے فون پر اپنے بھائی کو اطلاع دی کہ وہ انابیہ کی بجائے زارا کا رشتہ سعدان سے کرنا چاہتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے تو وہ چپ ہو گئے، مگر پھر خوش دلی سے ہنس دیے۔ کیوں نہیں، زارا بھی ہماری بیٹی ہے، شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ اور تیمور صدیقی کے سر سے گویا کوئی بھیانک بوجھ اتر گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ زارا تو گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اتنا امیر کبیر رشتہ بیٹھے بٹھائے اسے مل گیا تھا۔ اسے ویسے بھی مڈل کلاس لوگوں کی طرح جینا ناپسند تھا۔ سنو، یہ سارے کپڑے اب تم رکھ لو، ویسے بھی سعدان نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی صرف برانڈز پہنے، یہ لوکل کپڑے اب مجھے سوٹ نہیں کرتے، تمہاری پرسنالٹی بھی خوب جچیں گے۔ زارا نے کپڑوں کا ڈھیر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا اور موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انابیہ نے حیرت سے کپڑوں کو دیکھا اور پھر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو اس میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن زارا اس کا یوں مذاق اڑایا کرتی جیسے وہ کسی قابل نہ ہو۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سفید دودھیا رنگت اور کمر تک آتے سیاہ بال۔ 18 سال کی عمر میں اس کا قد 5 فٹ 2 انچ سے زیادہ ہی تھا۔ اسے تو خود میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ کندھے اچکا کر اس نے سارے کپڑے الماری میں رکھ لیے۔ اسے پتہ تھا کہ ماں نے اسے خود سے کبھی نئے کپڑے بنوا کر نہیں دیے، تو اب بھی نہیں دے گی۔ ساری زندگی وہ زارا کی اترن ہی پہنتی آئی تھی۔ زارا اور سعدان کی شادی کا دن قریب آیا۔ انابیہ بے حد خوش تھی، سارے ماحول میں وہ چہکتی پھر رہی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے وہ دودھ کا گلاس لے کر آگے بڑھی تو سفینہ بیگم نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ ادھر آؤ میری طرف، یہ اتنی تیز لپسٹک لگا کر اپنے بہنوئی کے سامنے کیوں جا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک تو ویسے بھی اتنا بھڑکیلا سا لباس دلوا دیا تمہارے باپ نے، دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لو اور صاف کرو اسے۔ انہوں نے ٹیشو تقریباً اس کے منہ پر تھوپا تو انابیہ کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ شرمندگی سی محسوس ہوئی اور سامنے سعدان کے برابر میں بیٹھے دلہن بنی زارا نے اپنی گردن فخر سے اکڑا لی تھی۔ جس شاندار طریقے سے اس کی بارات آئی تھی، اسے صاف دکھ رہا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور وہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ سعدان نے بری میں لاکھوں کے زیورات بنا ڈالے۔ بارات رخصت ہونے لگی تو سلجوق صدیقی نے مڑ کر چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ اب تو تم بھی اپنی قسم توڑ دو، دبئی سے واپس آئے ہوئے تمہیں 2 سال ہو گئے ہیں، تمہاری بیٹی بیاہ کر لے جا رہے ہیں، اب تو تم حویلی آؤ گے نا؟ انہوں نے پوچھا تو تیمور صاحب مسکرا دیے۔ فکر ہی مت کرو، ہم لوگ جلدی چکر لگائیں گے۔ انابیہ تو مارے خوشی کی اچھل پڑی۔ حویلی جانے کا اس کا خواب پرانا تھا، وہاں اس کا سارا خاندان رہتا تھا اور وہ تصور میں سوچتی تھی کہ
पहाड़ों में घिरी वो शानदार हवेली कैसी होगी। ज़ारा ने तो जाने के बाद पलटकर फ़ोन करना तक गवारा न किया। वो तो अपनी शाहाना ठाट बाट में ऐसी मसरूफ़ हुई कि सफ़ीना बेगम तक को भूल गई। वो उठते बैठते शिकवा करने लगी। अनाबिया भी अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गई। कॉलेज में इम्तहानात चल रहे थे। इम्तहानात ख़त्म हुए और उसके बाद प्रैक्टिकल्स 6 महीने कब गुजर गए उन्हें पता तक न चला। कॉलेज से बैग थामे वो घर आई तो सामने बैठे तैमूर साहब ने मुस्कुरा कर उसे देखा। छुट्टियां हो गई मेरी बेटी की? उन्होंने पूछा तो अनाबिया मुस्कुरा दी। जी हाँ बाबा जान, लंबी छुट्टियां मिली हैं। आपने वादा किया था कि इस बार कहीं घुमाने लेकर जाएंगे। कौन से पार्क लेकर जाएंगे? अनाबिया ने सादगी से कहा तो तैमूर साहब मुस्कुरा दिए। पार्क नहीं, इस दफ़ा तुम्हें पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा। तैयारी कर लो, हम लोग हवेली जाएंगे। इसी बहाने ज़ारा से भी मुलाकात हो जाएगी और तुम वहाँ की खूबसूरती भी देख लोगी। उनके कहने पर अनाबिया खुशी से तो उछल ही पड़ी और बाप के गले में बाहें डालकर लटक गई। शुक्रिया बाबा जान, आप कितने अच्छे हैं, खुशी से उनके साथ झूलते हुए कह रही थी जब सफ़ीना बेगम ने पास बैठते हुए उसे टोका। इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक उठने बैठने की तमीज़ नहीं आई। कमरे में जाओ। उनके टोकने पर वो शर्मिंदा हो गई। उठ खड़ी हुई, मगर तैमूर साहब का वादा सच्चा था। चंद ही दिनों बाद उन्होंने उनकी हवेली रवानगी के तमाम बंदोबस्त कर लिए थे और आखिरकार वो मनहूस दिन भी आन पहुंचा जब अनाबिया ने अपनी ज़िंदगी की सबसे फाश गलती की थी। जिस दिन हवेली से आई हुई गाड़ी से नीचे उतरते उसने हवेली पर अपनी पहली निगाह डाली। हैरत के मारे उसकी आंखें फैल सी गई। इतनी बड़ी और शानदार हवेली, दूर से झांकते पहाड़ और पहाड़ी इलाके का हुस्न उसे मसहूर कर रहा था। चलो भाई अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आई सिलजोग सिद्दीकी ने उन्हें अंदर की जानिब मोहब्बत से बुलाया था तो तैमूर साहब सफ़ीना बेगम का हाथ पकड़कर अंदर की जानिब चल दिए। मुलाजिमों की एक पूरी फौज थी जो अंदर उनके साथ जा रही थी। अनाबिया ने भी उनके पीछे अंदर कदम बढ़ा दिए और तभी उसे याद आया, ओह मेरा हैंड बैग, वो तो गाड़ी में ही रह गया। वो यकदम पलटी और तभी उसका दिमाग घूम गया। सामने गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। वो तो ये भी भूल गई कि किस गाड़ी में वो लोग यहाँ तक आए थे। परेशानी से दाएं बाएं नज़र दौड़ाते हुए वो हर गाड़ी को देख रही थी। ड्राइवर ही नज़र आ जाए, उसी से पता चल जाएगा कि उसने परेशानी से सोचा। हैंडबैग में उसका मोबाइल, मेकअप और सारी ज़रूरी चीज़ें थी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? भारी आवाज़ पर वो अचानक पलटी। सामने ही सादान से मिलते जुलते चेहरे वाला एक शख्स खड़ा था। स्याह आंखें, माथे पर गिरते स्याह बाल और स्याह रंग की जैकेट पहने वो पहाड़ी हुस्न का मुंह बोलता सबूत था। अनाबिया ने एक लम्हे में ही उसे पहचान लिया। वो गाज़ान सिद्दीकी था, उसके चचा का छोटा बेटा। बचपन के बाद उसने आज पहली दफ़ा उसे देखा था। गाज़ान लाला, वो दरअसल मेरा बैग गाड़ी के अंदर रह गया है, इसमें मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उसने शर्मिंदगी से बताया तो गाज़ान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो पलटा और सामने पार्क हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो लौटा तो उसके हाथ में अनाबिया का बैग था। बैग को देखते ही अनाबिया ने शुक्र भरा सांस लिया। शुक्रिया, इसमें मेरा टूथब्रश भी था, मुझे ब्रश किए बगैर नींद नहीं आती, उसने छींपते हुए कहा। अब की बार गाज़ान की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। अब अंदर चलना है या यहीं खड़े खड़े बर्फ़ का मुजस्मा बनना है? थोड़ी ही देर के बाद यहाँ शदीद सर्दी हो जाएगी। ये शहर नहीं, पहाड़ी इलाका है, गाज़ान ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो अनाबिया को अचानक बढ़ती हुई ठंड का एहसास हुआ। शॉल अपनी गिर्द लपेटते हुए उसने गाज़ान की हमराही में अंदर कदम बढ़ा दिए। हवेली जितनी बाहर से शानदार थी, अंदर से भी उसकी वही शान व शौकत थी। ज़ारा के तो अंदाज ही बदल चुके थे। उसे देखते ही अनाबिया हैरान रह गई। शाहाना अंदाज में वो सोफे पर बैठी अपनी माँ से बातें कर रही थी। अनाबिया को देखते ही उसने बस मसनूई सा मुस्कुराकर हेलो कहने पर इत्तफाक किया। अनाबिया को शर्मिंदगी से महसूस हुई, लेकिन हवेली का हुस्न देखते हुए सब कुछ वो भूल भाल गई थी। जितने दिन भी यहाँ रहूँगी, इस सारे इलाके को जी भर कर देख लूँगी और खूब सारी पिक्चर्स बनाऊँगी, उसने दिल ही दिल में अहद कर लिया था। जब ही मुलाजिम ने आकर खाना लगने की इतला दी। खाने की मेज़ पर क्या था जो मौजूद ना था?
سارے لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ ہاتھ دھو کر جب ٹیبل پر آئی تو واحد ایک ہی کرسی بچی تھی جو غازان کے برابر میں تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ جھجکی، لیکن سبھی کھانے میں مصروف تھے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، سلجوق صاحب نے محبت سے کہا تو وہ کرسی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کرسی بھاری تھی، 2-3 دفعہ ہلانے پر بھی اس سے نہ ہلی تو غازان نے پلٹ کر اس کے لیے کرسی گھسیٹ دی۔ کسی نے سر اٹھا کر نہ دیکھا تھا سوائے زارا کے، جس نے چپتی ہوئی نگاہ غازان اور اس کے برابر میں بیٹھتی انابیہ پر ڈالی تھی۔ سعدان اتنی جلدی واپس چلا گیا اور اکیلا ہی چلا گیا ہے، زارا کو ساتھ نہیں لے کر گیا؟ بغیر فیملی کے وہاں کیسے رہے گا؟ اس کی تو جاب بھی اچھی ہے، وہ تو فیملی کو وہاں بلا سکتا ہے۔ تیمور صاحب نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے سلجوق صاحب سے پوچھا تو انہوں نے گہری سانس لی۔ امریکہ میں آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے وہ فی الحال زارا کو وہاں نہیں لے جانا چاہتا۔ ویسے ہی پاکستانیوں پر بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، خواہ وہاں جا کر کسی پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد زارا کو وہاں بلوا لے گا۔ انہوں نے بڑا وضاحتی جواب دیا تھا، مگر زارا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ انابیہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا سفید پڑتا رنگ اسے دور سے ہی نظر آ گیا تھا۔ انابیہ کو حیرت سی ہوئی، اپنے امریکہ جانے کی بات پر تو اس کا رنگ خوشی سے سرخ پڑ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو یوں ہو گئی تھی جیسے کسی مردے کا چہرہ ہو۔ ایکسکیوز می، اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ زارا نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ سفینہ بیگم نے پریشانی سے کہا تو سلجوق صاحب نے تسلی دی۔ سعدان کے ذکر پر اسی طرح سے ہی اپسیٹ ہو جاتی ہے، نئی نویلی دلہن ہے نا، ابھی اسے اپنے شوہر کی یاد آتی ہے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی جلدی ان کے پاس چلی جائے گی، اور دراصل 2 روز ہو گئے ہیں سعدان کا نمبر بھی نہیں لگ رہا، شاید وہ وہاں مصروف ہے اس لیے بھی اسے یاد کر رہی ہوگی۔ سلجوق صاحب کی بات پر سبھی سر ہلاتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ صرف انابیہ ہی تھی جو الجھن بھری نگاہوں سے وہاں دیکھ رہی تھی جہاں زارا چلی گئی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر آج تک زارا کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ کسی چیز کو اتنی جلدی خود پر سوار نہیں کرتی، اور ویسے بھی وہ خود میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ اتنی دولت اور شان و شوکت جس کی ہمیشہ اس نے خواہش کی تھی، اسے پانے کے باوجود وہ امریکہ کیوں جانا چاہے گی؟ اسے اپنے سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو کندھے اچکا کر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ یہ کباب لو، بہت اچھے بنے ہیں، دمبے کے گوشت کے ہیں، غازان نے کباب اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا تو اس نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انتہائی نفاست سے کھانا کھاتے ہوئے وہ مگن نظر آ رہا تھا۔ عمر میں وہ اس سے کم از کم 10 سال بڑا تھا۔ سعدان اور وہ دونوں جڑواں تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے مقابلے میں کافی میچور نظر آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اسے تھکاوٹ کا شدید احساس ہوا۔ کھڑکی سے باہر پھیلی رات میں بھی سر اٹھائے ہوئے دیو ہیکل پہاڑ صاف نظر آ رہے تھے۔ چاند کی روشنی میں درختوں کے سائے ماحول کو مزید پر اسرار بنانے لگے تو وہ پردے برابر کرتی ہوئی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ حویلی کی ہر چیز میں سے عمارت ٹپک رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ہونے والی ہے۔ اگلا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ وہ لوگ آس پاس کے علاقے گھومتے رہے۔ انابیہ جگہ کی خوبصورتی دیکھ دیکھ کر مسحور ہوئی جا رہی تھی۔ غازان ان سب کو لے کر ایک واٹر فال دکھانے لے گیا تھا اور وہاں سے واپسی پر زارا کو کچھ چیزیں لینی تھی۔ اس نے اذان کو زبردستی نزدیکی بازار کی جانب گاڑی موڑنے کے لیے کہا۔ رات بہت ہو رہی ہے بھابھی، اماں نے گھر میں باربیکیو کا پروگرام بھی سیٹ کر رکھا ہے، اگر ہم بازار جائیں گے تو ہمیں کافی لیٹ ہو جائے گا۔ غازان نے سنجیدہ لہجے میں زارا سے کہا، لیکن وہ اچانک چڑ گئی۔ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ بازار چلو، میں نے کچھ چیزیں لینی ہیں تو سن کیوں نہیں رہے؟ اس کے لہجے کی ٹون ایسی تھی کہ سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ غازان نے خاموشی سے گاڑی نزدیکی بازار کی جانب موڑ لی تھی۔ تم لوگ یہیں پر ویٹ کرو، مجھے جو لینا ہے میں لے کر آ جاتی ہوں۔ گاڑی رکتے ہی زارا عجلت سے باہر نکلی تھی۔ انابیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کا یہ مزاج تو نہ تھا، وہ تو شاپنگ بھی پورا دن لگا کر کیا کرتی تھی۔ کندھے اچکا کر وہ سب آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ غازان گاڑی سے باہر نکل کر آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا اور وہ زارا کے اندر اکیلے جانے سے بے چین تھا۔ میں یہاں گاڑی کے پاس کھڑا ہوتا ہوں،
تیمور صاحب آپ اندر چلے جائیں، بھابھی اکیلی بازار میں چلی گئی ہیں، مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا۔ غازان نے کہا تو تیمور صدیقی صاحب اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ انابیہ بھی ان کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتے وہ دونوں بازار میں لگی دکانیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ زارا جس دکان کو بتا کر گئی تھی وہاں تک پہنچ کر انابیہ چونکی۔ وہاں زارا تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تیمور صاحب بھی پریشان نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہاڑی علاقے میں موبائل کے سگنلز ذرا مشکل سے ہی آتے تھے۔ حویلی میں تو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ انہوں نے جیب سے موبائل نکالا۔ ارے حیرت ہے، بازار میں سگنلز آ رہے ہیں، انہوں نے کہا، اور تبھی انابیہ کی نگاہ زارا پر پڑی اور وہ دکانوں کا دوسری طرف زارا کم رش والے علاقے میں کھڑی تھی۔ موبائل اس نے کان سے لگا رکھا تھا اور وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز سے واضح جھنجھلاہٹ تھی اور جیسے وہ کسی بات پر مسلسل زور دے رہی ہو۔ انابیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بابا، وہ رہی آپ ہی، انابیہ نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آواز پر زارا نے بھی چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا رنگ سفید پڑا اور پھر اس نے شعلہ بار نگاہوں سے انابیہ کی جانب دیکھا۔ آ جاؤ بھائی زارا، دیر ہو رہی ہے۔ تیمور صدیقی کی آواز پر وہ موبائل پرس میں رکھ کر ان تک چلی آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ گھر واپس آتے ہی وہ سب حویلی کے پچھلے لان میں چلے آئے تھے جہاں تائی جان نے شاندار باربیکیو کا انتظام کر رکھا تھا۔ پہاڑی علاقے کی رات واقعی حسین تھی اور ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور کھانا کھاتے انہیں کافی دیر گزر گئی۔ انابیہ تو جلد سونے کی عادی تھی، اسے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی اور کہنے لگی کہ بابا میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے باپ کو اطلاع دی تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ آہستگی سے سب کے بیچ میں سے اٹھ کر چلتے ہوئے کمروں کی طرف چلی آئی۔ یہاں قطار میں کمرے بنے ہوئے تھے اور سبھی کے دروازے ایک جیسے تھے۔ نہ جانے اس کی قسمت بری تھی یا کیا، قطار کے پہلے سرے پر قدم رکھتے ہی وہ بھول گئی کہ اس کا کمرہ کون سا والا ہے۔ یہاں روشنی ذرا مدھم ہی تھی۔ انابیہ کو پتہ بھی نہ تھا کہ کون سا بورڈ لائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اندازے سے ہی وہ چلتی ہوئی آگے آئی اور درمیانی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے شکر کا سانس آیا کیونکہ سامنے وہی بیڈ تھا جس پر وہ کل رات کو سوئی تھی۔ کمرے کی ترتیب بھی ویسی ہی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی اور اس نے لائٹ آن کرنے کی بھی زحمت نہ کی۔ دروازہ بند کیا تو کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ جلدی سے جوتے اتار کر کمبل میں جا کر دبک گئی اور سردی سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کمبل کی گرمائش ملی تو وہ کچھ ہی دیر میں پرسکون ہوتے ہوئے گہری نیند میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب اچانک اسے اپنے بازو پر کسی عجیب سے لمس کا احساس ہوا۔ وہ گہری نیند میں تھی اور نیند کے ٹوٹنے پر ذرا سا کسمس آئی اور بازو ہٹا کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ دوبارہ نیند میں جا پاتی اچانک اسے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو۔ انابیہ نے کسمسا کر ہلنے کی کوشش کی لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود کسی نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور انابیہ نے جلدی سے اوپر بڑا بوجھ ہٹانا چاہا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کسی کا بازو تھا جو اس کے سینے پر دھرا تھا اور اس کے عین قریب سے اٹھتی گہری سانسوں کی آواز اسے بتا رہی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ سو رہا ہے۔ انابیہ کے لبوں سے کھٹی کھٹی سی چیخ نکلی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر نگاہ اپنے دائیں طرف ڈالی اور اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ کوئی اور نہیں غازان صدیقی تھا جو اس وقت گہری نیند میں تھا۔ اس کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور شاید اس نے نیند میں ہی اپنا ہاتھ انابیہ کے اوپر دھر کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ انابیہ کا وجود جیسے کسی زلزلے کی زد میں آ گیا اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور جھٹکا دے کر غازان صدیقی کو پیچھے ہٹایا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ جھٹکے کے سبب غازان صدیقی کی بھی آنکھیں کھل گئی تھی اور اب وہ بھی حیرت سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے انابیہ سے پوچھا جس کے بال بکھر کر اس کے شانوں پر گر رہے تھے۔ دوپٹہ ندار تھا اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اگلے ہی پل غازان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اوہ،
میرے کمرے کی اور جو کمرہ تمہیں دیا گیا اس کی ترتیب بالکل ایک جیسی ہے، شاید تم اسی لیے مس انڈرسٹینڈ کر گئی۔ لیکن یہ میرا کمرہ ہے اور میں نے بھی دیکھا نہیں کہ تم یہاں سو رہی تھی، غازان صدیقی نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی چیز درست کر پاتے دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ باہر سارے جمع ہو چکے تھے اور انابیہ کی چیخ نے ان سب کو خبردار کر دیا۔ کون ہے اندر اور کیا ہوا ہے انابیہ کو؟ دروازہ کھولو۔ تیمور صدیقی صاحب باہر کھڑے چلا رہے تھے۔ انابیہ کا رنگ فک ہو گیا تھا اور غازان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن انابیہ تو زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی پر روک نہ سکی۔ غازان نے دروازہ کھولا۔ باہر کھڑے تمام نفوس ایک ساتھ ہی اندر آئے تھے اور اندر کا منظر دیکھ کر جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا۔ انابیہ بکھرے بال اور بکھرے لباس کے ساتھ بستر کے دائیں جانب کھڑی تھی اور اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ کیا تماشا ہو رہا ہے یہ سب؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس حد تک جا سکتے ہو۔ تیمور صاحب نے یکدم آگے بڑھ کر غازان کا گریبان پکڑ لیا۔ سبھی معاملے کی سنگینی کو بھانپ چکے تھے۔ تبھی پیچھے کھڑی زارا اچانک آگے بڑھی۔ غازان کا اس میں کیا قصور ہے بابا جان؟ یہ اسی کا کمرہ ہے، یقیناً انابیہ خود یہاں پر آئی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کتنی تسلی سے کھڑی ہے؟ اگر اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی ہوتی غازان نے تو یہ اتنے آرام سے کھڑی ہوتی، چلا چلا کر پورے محلے کو اکٹھا کر لیا ہوتا۔ اسے میں کل سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ غازان کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اس قدر گری ہوئی سوچ کی مالک نکلے گی۔ حویلی کے ٹھاٹ باٹ اور دولت اور جائیداد کو دیکھ کر اس نے اپنی عزت تک غازان کے قدموں میں رکھ دی۔ زہرا کے ذہن میں بجھے الفاظ ادا ہوئے تو سبھی کی نظروں کا زاویہ انابیہ کے جانب مڑ گیا، وہ جو اب تک خود کو سنبھال ہی نہ پائی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ نہیں بابا جان، ایسا نہیں ہے۔ دراصل میں، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ کہنا چاہا، مگر زارا نے اچانک آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اگر تمہیں غازان سے شادی ہی کرنی تھی تو پہلے بتا دیتی، ہم عزت دار طریقے سے تمہارا نکاح کر دیتے، لیکن تم سے تو جوانی سنبھالی ہی نہیں جا رہی۔ توبہ توبہ، کون کرتا ہے ایسے؟ انابیہ بوڑھے باپ کا ہی کچھ خیال کر لیتی۔ زارا مسلسل جلتی پر تیل ڈال رہی تھی۔ انابیہ کبھی باپ کو دیکھتی اور کبھی غازان کو۔ تیمور صاحب کے اچانک ہی کندھے جھک گئے تھے اور ان کے ہاتھوں سے غازان کا کالر چھوٹ گیا۔ بابا ایسا نہیں ہے، انابیہ نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار تیمور صاحب نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ جھکے کندھوں کے ساتھ وہ اچانک پلٹے اور کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ چلو یہاں سے۔ زارا نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹ ہوئی برابر والے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ ہی خدا کی قسم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، میں تو انہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ میں غلطی سے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی، وہ مسلسل کہہ رہی تھی، مگر زارا اس کی بات سننے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی۔ کمرے کے اندر دھکا دیتے اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے کمرے میں کھڑے غازان نے پریشانی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ معاملہ اچانک ہی خطرناک رخ اختیار کر گیا تھا۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر چلا آیا جہاں سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ غازان کی آہٹ سنتے ہی سب نے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور تیمور صاحب کی نظروں میں واضح نفرت تھی۔ غازان کو سمجھنا ہے کہ وہ ان سب کی غلط فہمی کیسے دور کرے۔ مجھے معاف کر دو تیمور، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا ایسی حرکت کرے گا۔ اگر تمہاری بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ذمہ دار غازان بھی ہے، سزا تو اسے بھی ملنی چاہیے۔ یہ سلجوق صدیقی صاحب کی آواز تھی۔ غازان نے بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ بہتر یہی ہے کہ میں انابیہ کو لے کر یہاں سے ابھی چلا جاؤں۔ تیمور صاحب اتنے عرصے میں پہلی دفعہ بولے تھے، لیکن تبھی سلجوق صاحب بول اٹھے، نہیں، اب اس بات کے اختتام پر پہنچنا ضروری ہے۔ میں پہلے بھی انابیہ کے رشتے کا تم سے طلبگار تھا اور اب بھی یہی کہتا ہوں، غازان کے لیے انابیہ کا رشتہ مجھے دے دو۔ ہم کل صبح ہی ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اگر بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ سلجوق صاحب کی بات پر جیسے سب کچھ سانپ سونگ گیا۔ سب سے زیادہ سفید رنگت تو زارا کی پڑ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں تایا جان؟ نکاح غازان اور انابیہ کا؟ نہیں نہیں، انابیہ اس لائق نہیں۔ دیکھا نہیں ابھی آپ نے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ بے ترتیب جملے زارا کے لبوں سے نکلتے تیمور صاحب نے چونک کر اپنی بڑی بیٹی کی جانب دیکھا تھا۔ بابا جان صحیح کہہ رہے ہیں چچا،
اب میرا اور انابیہ کا نکاح کروا دے۔ سنجیدہ آواز میں غازان نے کہا تو تیمور صاحب نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے سر جھکا لیا۔ یہ ان کے ہاں کا اشارہ تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں، لیکن زارا بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ پھر اس نے بے چینی سے کہا، اور اب کی بار تیمور صاحب نے حیرت سے اس سے پوچھا، تمہیں نکاح میں کیا اعتراض ہے؟ بدنامی تو انابیہ کی ہو ہی چکی ہے، نکاح ہو جائے گا تو کم از کم وہ ساری زندگی کی ذلت سے تو محفوظ رہ جائے گی۔ تیمور صاحب کی بات پر زارا اچانک خاموش سی رہ گئی، لیکن اس کی بے چینی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ تیزی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور سلجوق صدیقی صاحب نے غازان اور انابیہ کے نکاح کا حکم دے دیا۔ اگلی صبح نمودار ہوتے ہی ان دونوں کی نکاح کی تیاری کی جانے لگی۔ پورے علاقے کے مہمانوں کو بلایا گیا تھا اور خاندان بھر کے لوگ شرکت کر رہے تھے، مگر سلجوق صاحب نے کسی کو یہ نہ بتایا کہ اتنا ایمرجنسی نکاح کس وجہ سے رکھا گیا۔ وہ بہت خوش تھے، انہیں تو انابیہ شروع سے ہی پسند تھی۔ صرف انابیہ ہی تھی جو اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ جب شام ڈھلے زارا نے اس کے نکاح کا جوڑا اس کے سامنے پھینکا اور وہ کس طرح پھوٹ پھوٹ کر اس کی منت سماجت کرنے لگی تھی، لیکن زارا کو تو انابیہ کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ نیند میں گم انابیہ کو اچانک اپنی دائیں گال پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تو اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھولی۔ سامنے غازان کھڑا تھا، سفید رنگ کی شیروانی اس نے اتار دی تھی۔ شاید وہ کمرے میں آنے کے بعد لباس بدل چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر تھا۔ انابیہ کو چند لمحے لگے خود کو سنبھالنے میں، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور ہٹا دیا۔ دور ہٹے مجھ سے، میں سب سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ پہلے مجھے بدنام کیا اور پھر اچھا بنتے ہوئے مجھے نکاح کرنے کی شرط رکھ دی۔ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں آپ، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ انابیہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ غازان نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بھرپور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ سرخ رنگ کے عروسی لباس میں اس کا حسن قیامت ڈھا رہا تھا، مگر جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اسے سننے کی تاب غازان میں نہ تھی۔ دیکھو انابیہ، اس سب سلسلے میں بھی اتنا ہی بے قصور ہوں جتنی کہ تم۔ اس رات نہ تم نے غلطی کی تھی اور نہ ہی میں نے۔ کمرے میں بھی بغیر کچھ دیکھے داخل ہو گیا تھا اور آتے ہی سو گیا، اور پھر جب سب نے نکاح کی شرط رکھی تو مجھے اچانک ہی یوں لگا جیسے میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ایئرپورٹ پر تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر انابیہ کو کندھوں سے تھامنا چاہا، لیکن وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ کے وجود سے۔ جان بوجھ کر مجھے استعمال کیا ہے آپ نے، میرے گھر والوں کو میرے خلاف کر دیا، سب مجھے بد کردار سمجھ رہے ہیں۔ وہ اچانک ہی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اہانت سے غازان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ دیکھو انابیہ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، اس نے انابیہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی قربت جیسے انابیہ کے اندر آگ لگا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ نکل جائے میرے کمرے سے، کھنا رہی ہے مجھے آپ کے وجود سے۔ اپنے رتبے اور اپنی دولت کا گھمنڈ ہے نا آپ کو، مت بھولیں کہ یہ خاندان میرا بھی کچھ لگتا ہے، اور اگر میرے خاندان والوں کے سامنے بتا دوں کہ آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے تو کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ لوگوں کے گھر میں ہوتی ہوگی یہ بہت عام بات، لیکن رات کی تاریکی میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا جائے، ہمارے لیے وہ کوئی عام بات نہیں۔ میری پاکیزگی پر کیچڑ اچھالنے کی میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی۔ روتے ہوئے اس کے لبوں سے یہ جملہ نکلا۔ خود پر شدید ضبط کرتے ہوئے غازان اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ کم از کم تم مجھے انڈرسٹینڈ کرو گی، تو میرا ساتھ دو تو ہم سب کی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں، لیکن نہ جانے تمہیں کیا ہوا ہے۔ غازان کی آنکھوں میں شدید ناراضگی اتر آئی تھی، مگر انابیہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ غازان نے ایک دفعہ پھر اس کی جانب پلٹ کر ایک قدم بڑھانا چاہا، شاید وہ اس سے کچھ سمجھانا چاہتا تھا، لیکن انابیہ نے نفرت سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ یہ غازان کے لیے آخری اشارہ تھا اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ خالی کمرے میں انابیہ تنہا بیٹھی رہ گئی اور اسے اپنے وجود سے چڑ ہو رہی تھی۔ نوچ نوچ کر اس نے کانوں میں پہنی ہوئی جیولری اتار کر پھینک دی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو ایک دفعہ پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہیں روتے روتے وہ نہ جانے کب سو گئی اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اگلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سناٹا تھا۔
آنکھوں پر پڑنے والی روشنی نے ہی اسے بے چین کر کے جگایا اور آنکھیں مسلتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک تو اس کے حواس ہی بحال نہ ہوئے، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ کل رات کیا ہوا تھا، تو اس کا دل ایک دفعہ پھر بیٹھنے لگا۔ اٹھ گئی؟ کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے رات کو تم نے، یا غزان کمرے میں ہی نہیں آیا؟ آواز پر انابیہ نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ کھڑکی کے پاس زارا کھڑی تھی، اسی شان اور تمطراق کے ساتھ چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ سر سے لے کر پیر تک انابیہ کا جائزہ لے رہی تھی، جس نے ابھی تک عروسی لباس ہی پہن رکھا تھا۔ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کاجل پھیلا ہوا تھا۔ آپ ہی میرا یقین کریں، اس رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ انابیہ نے ایک دفعہ پھر زارا کی منت سماجت شروع کر دی، لیکن اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ بند کرو اپنی بکواس، میں یہاں تمہارے ڈرامے دیکھنے نہیں آئی۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں ذرا دھیان سے سننا۔ اپنی شکل دیکھو اور غزان کو دیکھو، اتنے بڑے بزنس امپائر کا مالک ہے۔ اس نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ وہ تو صرف تمہیں استعمال کرنا چاہتا تھا بس، اور تم خود اس کی جھولی میں جا گری۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ بابا رات کو واپس نہیں گئے، انہیں تایا جان نے روک لیا تھا۔ تم ساری زندگی غزان کے ساتھ بھلا کیسے رہو گی؟ تمہارا اور اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں۔ اتنی بے وقوف ہو تم، اور اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھی۔ بہتر یہی ہے کہ تم سب کے سامنے جا کر کہو کہ تمہیں اس سے طلاق چاہیے، پھر بابا تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ زارا کی بات پر انابیہ سن سی رہ گئی۔ اس نے تو ابھی تک اپنے نکاح والی بات کو ہی قبول نہیں کیا تھا، اور اب طلاق؟ اس لفظ نے تو جیسے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے آنکھیں پھاڑ کر مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ ذرا خود کو دیکھو۔ پہلی رات کی دلہن کو کوئی چھوڑ کے کمرے سے باہر جاتا ہے کیا؟ اگر غزان کو تم میں ذرا بھی دلچسپی ہوتی تو وہ رات تمہارے ساتھ گزارتا۔ اس نے تو تمہارے منہ پر تھوک دیا۔ اس رات بھی اس نے نہ جانے کیسے۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر زارا نے ایک نفرت بھری نگاہ انابیہ پر ڈالی۔ انابیہ نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا۔ واقعی یہ تو وہ ٹھیک رہی تھی۔ غزان اور اس کے درمیان ایسا تھا کیا کہ جس کی نسبت سے وہ اس کی بیوی بن کر یہاں رہی؟ نکاح کو تو وہ روک نہیں سکی، لیکن نکاح کے بعد آنے والی زندگی تو اس کے اختیار میں تھی۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ بھلا کیوں رہتی جو اسے صرف استعمال کر کے چھوڑ دینا چاہتا تھا؟ ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سوچو۔ شہر میں تمہاری پوری زندگی ہے، آگے اسٹڈی کر لینا، اپنے جیسے کسی لڑکے سے شادی کر لینا۔ باہر لاؤنج میں سب ناشتے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جاؤ سب کو طلاق کی بات کہہ دو۔ ویسے بھی یہاں کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ تایا جان اور تائی جان تو تمہاری شکل سے بھی نفرت کر رہے ہیں، اور ان کے نزدیک تو تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ زارا آرام سے اسے کچوکے لگائے جا رہی تھی، اور اس کا وجود تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ جلدی باہر آ جاؤ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ باہر چلی گئی، جبکہ انابیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن روتے رہنے سے بھی تو بات نہیں بن سکتی تھی۔ 2 دن سے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے خود کو کمپوز کیا، اور واقعی زارا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسے غزان سے طلاق لے لینی چاہیے۔ جو کچھ ہوا تھا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جانا چاہیے۔ اگر وہ ہمیشہ یہاں رہے گی تو سب اسے ایک بد کردار لڑکی سمجھ کر اس پر ترس کھاتے رہیں گے۔ ہر غزان وہ تو شاید اسے کبھی قبول ہی نہیں کرے گا کہ وہ جان بوجھ کر خود اس کے کمرے میں آئی تھی۔ سادہ سا سوٹ نکال کر واش روم میں گھستے ہوئے انابیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ کپڑے تبدیل کر کے بغیر میک اپ کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ ناشتے کی میز پر واقعی سارے جمع تھے۔ وہاں سفینہ بیگم اور تیمور صاحب بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور تائی جان اور تایا جان بھی تو ہی تھے۔ اس سے آتے دیکھ کر زارا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنی کرسی پر بیٹھا غزان عجیب ساکت انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا، اور قدموں کی آواز سننے کے باوجود اس نے سر نہ اٹھایا۔ تائی جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ انابیہ کو ذلت کا احساس ہوا۔ ارے انابیہ بیٹا آؤ، تم بھی ناشتہ کرو، تایا جان نے پیار سے کہا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں آپ لوگوں سے کوئی بات کہنے آئی ہوں، اس نے ساری ہمتیں جمع کر کے کہا۔ زارا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، اور صرف اذان ہی تھا جو ابھی بھی ساکت بیٹھا تھا۔ انابیہ کو تھوڑا عجیب سا لگا۔ اس رات جو کچھ بھی آپ لوگوں نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔ میں اس کمرے میں غلط فہمی کی بنیاد پر چلی گئی تھی، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں سچ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نہیں جانتی کہ غزان نے آپ کو سچ بتایا ہے یا نہیں،
लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में हमारा निकाह हुआ, लगता तो यही कि गजान ने भी सिर्फ मौके का फ़ायदा ही उठाया है। मगर मैं एक ऐसे अनचाहे रिश्ते में नहीं बंधी रह सकती जिसमें मुझे कोई खुशी नहीं। उसने जैसे सबके सर पर बम फोड़ा था। उसकी बात पर सिर्फ ज़ारा ही थी जो खुलकर मुस्कुराई थी। और भी बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? उसने अनाबिया को मज़ीद इशारा किया, लेकिन तैमूर साहब के चेहरे पर सुर्खी फैलना शुरू हो गई। ये क्या बदतमीज़ी है अनाबिया? सब बड़े बैठे हैं और तुम उन सबके सामने क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो? तैमूर साहब ने उसे डांटा, लेकिन अनाबिया ने उसी पल दिल कड़ा करके कह दिया, मुझे गजान से तलाक चाहिए। मैं इस ज़बरदस्ती के निकाह में नहीं रह सकती। मुझे शहर वापस जाना है। उसकी बात पर जैसे सबको सांप सूंघ गया। गजान ने ज़रा की ज़रा निगाह को उठाकर उसका जायज़ा लिया। ज़ारा ने हाथ में पकड़ा चम्मच वापस प्लेट में रख दिया था। बाबा जान, अनाबिया सही कह रही है। भला उसका और गजान का क्या मैच है? जब वो नहीं रहना चाहती गजान के साथ, हो सकता है कि उसे कोई और पसंद हो सकता है शहर में उसने किसी के साथ कोई वादा कर रखा हो। ज़बरदस्ती के रिश्तों में जुड़े रहने का उसका दिल नहीं तो क्या ज़रूरत है उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर रखने की? गजान को चाहिए कि उसे तलाक दे दे। ज़ारा की बात पर सभी ने हैरानी से मुड़कर उसे देखा था। लाउंज का माहौल अचानक से ही इंतहाई ख़राब हो गया। अनाबिया की आंखों में पानी भरने लगा और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 2 दिनों में ही इतनी बड़ी हो जाएगी कि निकाह के बाद तलाक जैसे मरहले से गुजरने पर भी बिल्कुल तैयार थी। तुम लोगों का जो दिल चाहता है कर लो। तुम लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि अपने फैसले खुद कर सकते हो। तैमूर साहब ने एक तल्खी भरी निगाह गजान पर डाली। देना चाहते हो मेरी बेटी को तलाक तो दे दो। हमने तुम दोनों की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, मगर तुम दोनों तो न जाने क्या चाहते हो। उन्होंने गुस्से से कहा और टेबल से उठकर चले गए। ज़ारा भी उठ खड़ी हुई थी और अचानक ही गजान उसकी सिमत पलटा। आप तलाक पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? आपको मेरी और अनाबिया की तलाक से क्या फ़ायदा हो सकता है? उसकी बात में कुछ अजीब सा था। ज़ारा अचानक सटपटा गई और अनाबिया ने भी चौंक कर ज़ारा की जानिब देखा। ये बात तो उसने पहले सोची ही ना थी। ज़ारा क्यों उसकी तलाक करवाने के पीछे पड़ी थी? वो उन दोनों को खुश रहने का मशवरा भी तो दे सकती थी। ताया जान भी हैरत से ज़ारा को देख रहे थे, जो बुरी तरह से गड़बड़ाकर सबकी निगाहों को खुद पर जमे हुए देख रही थी। अरे मुझे पता है अनाबिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ऐसी बदकिरदार लड़की को तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खुद को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपने आप को देखो, तुम्हें उससे बेहतर लड़की मिल जाएगी, उसने कहा। तो अनाबिया ने बेयकीनी निगाहों से अपनी बहन को देखा। कमरे में तो वो कुछ और ही कह रही थी। नहीं, ये बात नहीं है। अब असल बात हम सबको बता क्यों नहीं देती? चले, आप नहीं बता सकती तो मैं कह देता हूँ। वो बात जो आप पिछले 2 दिनों से हमसे छुपा रही हैं, मगर मुझे हैरत है कि जो बात आपको हमें बता देनी चाहिए थी, आपने हमसे क्यों छुपाई? गजान ने ज़ारा की तरफ मुड़ते हुए टूटे हुए लहजे में कहा। तो सभी चौंक कर उन दोनों को देखने लगे। क्या कह रहे हो तुम लोग? ये इस तरह इशारों में क्यों बात कर रहे हो? सीधी तरह जवाब दो, हुआ क्या है? ताया जान अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। माहौल अचानक गंभीर हो गया था और अचानक ही गजान की आंख से एक आंसू टपका, जैसे उसने सख्ती से अपने हाथ से साफ कर दिया था। उसने मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया। उससे नंबर मिलाते देकर ज़ारा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने झपट कर अजान के हाथ से मोबाइल लेना चाहा, मगर उसने अपना हाथ दूर हटा लिया था। ये बात अब छुपी नहीं रह सकती, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले। उसने मोबाइल पर वीडियो कॉल मिलाकर सबके सामने कर दी। ये अमेरिका में मुकीम मेरा दोस्त है। 2 रोज़ पहले एक कार एक्सीडेंट में सादान भाई की मौत हो गई। उनकी मौत के फौरन बाद उनका मोबाइल सड़क से किसी ने उठा लिया। उनके रूममेट के पास सिर्फ ज़ारा भाभी का नंबर था, इसीलिए उन्होंने फ़ोन करके सारा भाभी को इतला दी। मगर मैं हैरान हूँ कि इस औरत पर जिसने उसे ना सिर्फ खामोश रहने का कहा, बल्कि बॉडी पाकिस्तान भेजने से भी मना कर दिया, वो पिछले 2 रोज़ से ज़ारा भाभी को फ़ोन कर करके यही कह रहा है कि सादान भाई की बॉडी उनके वालिदैन के पास भेज देनी चाहिए। लेकिन इस औरत का इसरार है कि अगर उसने बॉडी यहाँ भेजी तो ये सादान भाई की बीवी की बजाय बेवा बन जाएगी और उनकी जायदाद में से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। गजान की बात थी या खोया कोई बॉम्ब? लाउंज में सब अफराद जैसे ढह से गए। एक कोहराम सा मच गया था। ताई जान तो फूट फूट कर रोने लगी और ज़ारा का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। ये सब झूठ है, ये झूठ कह रहा है। ज़ारा ने
ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تو غازان نے اپنے موبائل پر نظر آتے دوست سے کہہ کر سعدان کی باڈی ان سب کو دکھا دی تھی۔ تایا جان کی کمر ٹوٹ گئی۔ جوان بیٹے کی موت اور وہ بھی اچانک موت نے انہیں صدمے سے نڈھال کر دیا تھا، مگر غازان کے پاس ابھی اور بھی کچھ تھا جب وہ ان سب کو دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل پر کال کاٹ کر کچھ پلے کیا اور سب کے سامنے موبائل رکھ دیا۔ کال پر زارا کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی کہ بس کچھ عرصہ اور انتظار کر لو، جس دن سعدان کے مرنے کی خبر ملی ہے اسی دن تو یہ سب منحوس یہاں حویلی میں آ گئے۔ منع بھی کیا تھا اماں کو کہ ابا اور انابیہ کو یہاں مت آنے دینا، لیکن اب وہ منہ اٹھا کر آ ہی گئے ہیں تو واپس نہیں بھیج سکتی۔ اوپر سے آتے ہی ایک نیا تماشا شروع ہو گیا ہے۔ انابیہ کا نکاح غازان کے ساتھ ہو گیا ہے، ورنہ میں تو خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ سعدان کے مرتے ہی میں ماما سے کہہ کے اپنا نکاح غازان سے کروا لیتی۔ اس دولت اور حویلی کی ٹھاٹ باٹ سے میں ہاتھ نہیں دھونا چاہتی، لیکن اب نہ جانے یہ چھپکلی کہاں سے میرے معاملے میں کود پڑی ہے۔ پہلے اس کا پتہ صاف کروا لوں غازان سے اور اس کو طلاق دلوا دوں، اس کے بعد تم باڈی پاکستان بھیج دینا۔ سعدان کی دولت اور جائیداد نہ صحیح، غازان کی بیوی بننے کے بعد تو مجھے جائیداد میں حصہ ملے گا نا، زہرا سعدان کے روم میٹ سے کہہ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں آپس میں پہلے بھی بات چیت کرتے رہتے تھے۔ جواباً سعدان کا روم میٹ زارا سے پوچھ رہا تھا کہ آخر غازان انابیہ کو طلاق کیوں دے گا، جس پر اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہرے کیوں نہیں دے گا طلاق، ان دونوں کا نکاح بھی تو بس غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ انابیہ غلطی سے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی، میں نے خود اسے دیکھا تھا اور جان بوجھ کر میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کا نہیں بلکہ غازان کا کمرہ ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ اس کی تھوڑی سی بے عزتی ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ دونوں کا نکاح ہی ہو جائے گا، لیکن خیر جیسے نکاح ہوا ہے ویسے ہی میں طلاق بھی کروا دوں گی۔ وہ ساری نگاہیں جو اب تک انابیہ کی طرف اٹھی تھی اب ان سب کا رخ زارا کی جانب مڑ چکا تھا۔ سب کی نگاہوں میں نفرت تھی اور غصہ تھا۔ غازان نے گہری سانسیں بھرتے ہوئے موبائل واپس اٹھایا۔ اس رات انابیہ غلطی سے میرے بیڈ روم پر سو گئی تھی اور میں بھی بغیر دیکھے بیڈ کی دوسری جانب آ کر سو گیا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر ہمیشہ شرمندہ ہونا پڑے، لیکن میں انابیہ کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ غازان نے مڑ کر انابیہ کو دیکھا، جو کچھ وہ سن چکی تھی اس سے زارا کی اصلیت کا اچھے سے پتہ چل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے جسے اس نے سختی سے رگڑ کر صاف کر لیا۔ دکھ کی اس گھڑی میں وہ اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ تھی۔ وہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب وہ ہمیشہ غازان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور وہاں سے واپس تو اب صرف زارا نے جانا تھا، جو چیختے چلاتے ہوئے بار بار حویلی کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں آنے والا تھا۔ تایا جان اور تائی جان غم سے نڈھال تھے اور خود غازان بھی، جو اب تک ضبط کر رہا تھا۔ اچانک یہ نڈھال انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اور انابیہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جسے اس نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔